بہت ہی عمدہ انداز میں حمد پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے عرض کیا ہے، یہ بھائی جو الماریوں میں کھڑے ہیں یہ بھی ادھر آ جائیں سامنے آ جائیں ذرا جلدی۔ ماشاءاللہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، اس قدر لوگ تھے کہ پیچھے قرآن حال بھی ماشاءاللہ بھرا ہوا تھا اور ادھر بھی مجمع ہی مجمع تھا۔ یہ آپ لوگوں کی یقین مانیں محبت ہے ادارے کے ساتھ۔ آپ جو اللہ کی محبت لیے، قرآن کی محبت لیے، حدیث کے ساتھ محبت کا ثبوت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، مزید ثبوت دیں، تشریف رکھیں۔ آج اتنا بڑا کاروان دیکھ کے وہ شعر یاد آ رہا تھا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ساتھ آتے گئے کاروان بنتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے کاروان بنتا گیا۔ منزل کی بات آئی ہے تو منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، زمین پہ جو نشان ڈالے وہ سجدہ تلاش کر۔ منزل کی تمنا میں آئے ہیں، تشریف رکھیں۔ اب میں آپ کے سامنے بہت بڑی شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں۔ موضوع سخن بہت عمدہ ہے، بہت جاندار ہے، اور یقین کریں جن شخصیت کو دیکھ کر کے ہمیں دلی سکون ملتا ہے۔ اور یقین کریں جب ہم جامعہ سلفیہ پڑھتے تھے، جب ہم وہاں پر رہتے تھے، اس وقت سے لے کر کے آج تک وہ سفر جو بار برٹن میں بھی جاری رہا، ہم جہاں بھی پڑھتے رہے، ہمارے استاد محترم جن کو ابھی دعوت دینے والا ہوں، ان کے سائے میں ہم نے ویسا ہی پیار محسوس کیا ہے، سکون محسوس کیا ہے، جیسے مرغی کے پروں کے نیچے مرغی کے بچے سکون محسوس کرتے ہیں۔ چاند کی طرح روشن، گنے کی پود کی طرح میٹھے میرے استاد۔ بہت بڑی شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں، بڑے ہی اپنے کانوں کو، اپنی سماعتوں کو ادھر لگا کے، موضوع بڑا جاندار ہے، دینی مدارس کا معاشرے میں کردار کیا ہے۔ اور دعوت دینے سے پہلے میں ضرور کہوں گا اپنے اس شہر کے بارے میں، وہ ادائے دل بھری ہو یا نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بھری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ، وہی فاتح زمانہ۔ تشریف لاتے ہیں ہمارے استاد محترم، ذرا مبالغہ ہو جائے بلکہ ہے بھی نہیں، ہماری جن ہماری جان بھی کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس السلفیہ، مدیر تعلیم جامعہ سلفیہ فیصل آباد، میری مراد جناب چودھری یاسین ظفر صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، تشریف لائیں، بلال ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك وعنم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ عزت مآب جناب
फजीलत शेख मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, इज़्ज़त माब उलमा व मशाइख, वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन व सामियात, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस अज़ीमुश्शान अदारे का, जिसकी सालाना तकरीबात में हमेशा मुझे हाज़री का मौका देते हैं और इस बहाने अपनी कोई दिल की बात भी आपके गोश गुजार हम कर देते। मुझसे कबल नमाज मगरब से कबल हमने वक़्त के इमाम जनाब अल्लामा अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब का बड़ा जलाली खिताब सुना है। उन्होंने जिन बातों की तरफ हमें सबको मुतवज्जे किया है और ख़ास तौर पर फारुग तहसील होने वाले हमारे उन भाइयों को, यकीनन ये बहुत ही नसीहत अमोज़, बहुत ही खूबसूरत बातें, और वो सारी बातें अज़बर करने वाली हैं, ज़ुबानी याद करने वाली हैं, और हमेशा उन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रात, ये बात ज़हन में रखें कि इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, बेशुमार ऐसे चैलेंजेस हैं, बेशुमार ऐसे तहद्दियात हैं जिनका हम सबको सामना है, और ख़ुसूसन पाकिस्तान जैसे इस माहौल में कि जहाँ कोई भी चीज़ मुस्तहकम नहीं है, किसी भी चीज़ पर एतमाद नहीं किया जा सकता है। आप सियासत को देख लें तो उसमें आपको अफरा तफरी नजर आती है, एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं। अगर आप पाकिस्तान की माशी हालत देखें तो कोई भी जिंदगी का तबका ऐसा नहीं जो उससे मुतमिन हो। गरीब तर है, अमीर अपनी जगह पर सिटपटा रहा है, वो परेशान हाल है। जिम्मेदार हैं तो वो अपनी फसलें लेके सड़कों पर बैठे हैं, और घर वाले हैं तो महंगाई का रोना रो रहे। अगर हम अदालती निज़ाम देखते हैं तो इस कदर मायूसी है कि लोग अपने फैसले अपनी मर्जी से खुद करते चले जा रहे हैं, और इसी पर बस नहीं बल्कि कितने ही लोग खुदकशियां करने पर मजबूर हैं। अगर हम तालीमी निज़ाम देखें तो वो सिरे से ही गायब है। मैं हैरान होता हूं कि ये कैसा मुल्क है कि 70 साल हो गए इसे कायम हुए, और इन 70 सालों में हमने देखा है कि कोई भी तालीमी निज़ाम मुस्तहकम नहीं हुआ, उस पर अमल नहीं हुआ। कभी वो निज़ाम तब्दील कर दिया जाता है और कभी वो निसाब बदल दिया जाता है। आए रोज़ एक नई कहानी हमारे सामने आती है। वो लोग जो बाखबर हैं और अपनी नज़रें इन चीज़ों के ऊपर रखते हैं, उन्हें मालूम है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा काबिल रहम अगर कोई निज़ाम है वो तो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम। वो हजरात जिन्होंने आज से कोई 50 साल पहले मैट्रिक एफए के इम्तिहान दिए, उनका निसाब देखिए, उनका निज़ाम देखिए, और आज का निसाब और आज का निज़ाम देखें, आपको बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नज़र आएगा।
وہ نصاب پڑھنے کے بعد کم از کم ان طلبہ کے اندر اخلاقیات پیدا ہوتی تھی، تمیز پیدا ہوتی تھی، ادب پیدا ہو جاتا تھا، احترام پیدا ہو جاتا تھا۔ لیکن موجودہ نصاب ایسا ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور پھر ایسا نظام کہ اس میں کہیں بھی عدل نظر نہیں آتا۔ ابھی جو میٹرک کے امتحان ہوئے ہیں، اگر آپ حضرات کے بچوں نے بھی وہ امتحان دیے ہوں یا آپ باخبر ہوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لاہور شہر کے امتحانی سینٹر نیلام ہوئے، ان کی قیمتیں لگی اور بچوں نے باقاعدہ اس کی فیسیں دی ہیں کہ میرا امتحانی سینٹر فلاں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہاں وہ تمام تسہیلات، وہ تمام سہولتیں میسر تھی کہ کتابیں کھول کر یا کوئی بھی اور ذریعہ اختیار کر کے آپ امتحان دیں۔ کیسا تماشا ہے، وہ کیسے لوگ تیار ہو رہے ہیں جو ہماری قیادت بھی کریں گے، سیادت بھی کریں گے، ہمارے افسران بالا بھی بنیں گے، اور انہوں نے یہ رستہ اختیار کر کے وہ آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آگے اس لیے کہ کسی نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ نہیں روکا۔ پھر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اخلاقی بحران اس قدر شدید ہے کہ علامان والحفیظ خود والدین کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ آج کی ایک تازہ خبر یہ ہے کہ سرگودا میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو گولی ماری، اور دوسری خبر یہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو گولی ماری۔ وجہ کیا ہے کہ ایک جگہ پر باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، اسے اخلاقی حدود میں رہنے کی تلقین کرتا ہے، تو اس نے اس کو زخمی کر دیا، اور دوسری جانب بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بیٹا مشتعل ہوتا ہے، وہ باپ کو گولی مارتا ہے۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستو، جب نوبت یہاں تک آ جائے تو آپ سوچئے کہ ہمارا آگے مستقبل کیا ہو۔ وہ اخلاقی قدریں کہاں چلی گئی، وہ رشتوں کا تقدس کدھر چلا گیا، اور بڑے اور چھوٹے کے درمیان جو ایک امتیاز ہوتا تھا وہ کہاں چلا گیا۔ اور میں یہ بات آپ سب سے عرض کروں کہ آنے والا وقت شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت میرے اس مجمع میں جہاں طلبہ موجود ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ایسے ہمارے معززین، ہمارے معاونین، محترم حضرات وہ بھی موجود ہیں، علماء و مشائخ بھی موجود ہیں، ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ یہ تمام طبقات اس وقت یہاں موجود ہیں۔ جب ہم اپنی ان ذمہ داریوں سے نظریں چرائیں گے اور یہ ذمہ داری کسی اور پر ڈالیں گے تو میرے بھائیوں پھر اس کے نتائج اسی طرح سے نکلیں گے۔ باپ یا ماں، ان سے زیادہ اپنے بچوں کا اور کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جتنی درد، ہمدردی ان کو اپنے بچوں سے ہو سکتی ہے، کسی کو نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج یہ والدین، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اپنے بچوں کو کسی اچھے سکول کے سپرد کر دو، بڑی سے بڑی فیسیں ان کی بھر دو، اور خود اس سے مستغنی ہو۔ گاڑیاں لگا دی گئی ہیں، رکشے لگا دیے گئے ہیں، بچے صبح جاتے ہیں، دوپہر کو شام کو واپس آ جاتے ہیں،
اور اس کے بعد کسی اکیڈمی کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور درمیان میں جو والدین کا کردار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیے مجھے ان سکولوں میں پڑھانے والے وہ اساتذہ ہوں یا استانیہ ہوں یا اکیڈمی میں پڑھانے والے کوئی بھی استاد ہوں، انہیں آپ کے بچوں سے کتنی خیر خواہی ہو؟ انہیں تو مطلوب اور مقصود پیسہ ہے، وہ لیتے اور ایک نصاب کی حد تک اس کی تیاری وہ کرا دیتے ہیں۔ ان کا اخلاق کیا ہے، وہ کیسی گفتگو کرتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، ان کی طرز زندگی کیا ہے، ان کو اس سے کیا لینے دینے؟ اور ہم ہیں ان سے نظریں چرا کے ہم اپنے کاموں میں لگے اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے فرض ادا کر دیا۔ میں اکثر جگہوں پہ جب کبھی کوئی موقع ملتا ہے بات کرنے کا تو ایک بات میں ضرور لوگوں سے پوچھتا ہوں، کتنے ہمارے لوگ ہیں جو اپنے ان بچوں کے ساتھ شفقت محبت کرتے ہوئے شام کے وقت ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی ضروریات پوچھتے ہیں اور محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ ان کے سکول کے بیگ چیک کرتے ہیں۔ جو بیگ لے کے جاتے ہیں نا، وہ 10-10 کلو کا وزن وہ لے کے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو چیک کرتے ہیں اس میں نصاب کیسا ہے، اس میں ہوم ورک کیسا ہے، اس میں جو نوٹس لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہے۔ یہ مجمع تو بہت معزز مجمع ہے، اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو کہیں بھی جا کے یہ سوال کر کے لوگوں سے ہاتھ کھڑے کرا لیں، آپ کو پورے مجمع میں 2-4 آدمی ملیں گے، 2-4 سے زیادہ آپ کو لوگ نہیں ملیں گے جو اپنے بچوں کے بیگ چیک کرتے ہیں، بستے چیک کرتے ہیں۔ اس قدر لاپرواہی جب ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں تو کیا توقع اور امید رکھتے ہیں؟ آج ہی آنے سے پہلے مجھے کسی دوست نے واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک میسج بھیجا اور اس میسج میں اس نے اچانک اپنے کسی بچے کی اسلامیات چیک کیا، کوئی نصاب ہے، غالباً پرائمری کا نصاب ہے یا مڈل کا نصاب ہے، اس کو اس نے اسلامیات کی کتاب چیک کی تو وہ شکوہ یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے اس میں جو اخلاقی باتیں لکھی ہیں، اس میں جو حوالے دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے شیعہ کی کتب سے۔ حضرات مجھے شاید اتنا شکوہ نہیں، اس لیے کہ پاکستان میں بسنے والے جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اس میں شیعہ بھی غالباً جہاں صحیح مسلم کا، بخاری کا، ترمذی کا، نسائی کا یا قرآن کا حوالہ ہے، وہاں اگر نہج البلاغہ کا، الکافی کا یا دیگر کتابوں کا کوئی حوالہ آ گیا ہے اخلاقی اعتبار سے، وہ شاید اتنا نقصان دہ نہیں، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کیا ہم نے اپنے بچوں میں یہ تمیز پیدا کی؟ کیا کبھی ہم نے ان کو پاس بٹھا کے اس بات کی تلقین کی، ان کو سمجھایا، ان کو یہ فرق بتایا؟ ہرگز نہیں۔ جب ہمیں خود معلوم نہیں ہے تو ہم کسی سے کیا توقع؟ حالت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو طبقاتی نظام تعلیم ہے اس پر تو بات کرتے ہوئے ہی حیرانگی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں، بڑے سے بڑے سکول ملیں گے، بڑی سے بڑی فیسیں ملیں گی اور ان کا نظام تعلیم، نصاب تعلیم بیرونی ممالک سے وارد ہوا ہے وہ مل جائے گا، اور پاکستان میں کوئی ایک نسل نہیں، کئی قسم کی نسلیں تیار ہو رہی ہیں، کئی قسم کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ قوم مختلف طبقوں میں بٹی ہوئی، کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے، کسی سے میں نفرت کرتا ہوں،
کوئی ہمیں حقیر سمجھتا ہے، کسی کو میں حقیر سمجھتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ قوم نہیں بن سکی، یہ قوم نہیں بن سکی۔ ہم اتنے خانوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی بھی دشمن آج ہمارے درمیان فائدہ اٹھانا چاہے تو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف ایسا کر دے کہ میرا ہی ہاتھ دوسرے کے گریبان میں۔ قومیں ایسے تباہ نہیں ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی اسلحہ مارے، کوئی بم مار دے، کوئی ان کو گولی مار دے۔ قومیں ہمیشہ اس انداز سے تباہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے درمیان نفرت کی ایسی دیواریں کھڑی ہو جائیں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں۔ میرے بھائیوں، ان حالات میں جبکہ ایک طرف یہ طبقاتی نظام موجود ہے، ایک نظام تعلیم ان مدارس کا بھی، یہ مدارس اس وقت پورے پاکستان میں موجود ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور جس میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کی تعداد 50 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ ایک الگ سے نظام اور نصاب کے تحت اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں، لیکن مقام شکر ہے کہ کم از کم ایک صدی سے ان کے درمیان جو نظام ہے، جو نصاب ہے، اس میں یکسانیت۔ ہمیں کہا جاتا ہے، ہمارے اوپر تان کیا جاتا ہے کہ یہ رجت پسند ہیں، قدامت پسند ہیں، ایک پرانا نصاب وہ لے کے بیٹھے ہوئے اور انہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ بہت سارے اور تانے اس کے ساتھ وہ بھی ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں، لیکن حضرات گرامی، بات یہ ہے کہ یہ مدارس اس علم کے وارث ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے یہ کوشاں ہیں جس علم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے چھوڑا۔ اب ظاہر ہے قرآن حکیم وہ 14 صدیاں پہلے نازل ہوا، وہ اس وقت سے اب تک ہے اور ہمارے ہاں وہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن حکیم کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کا ترجمہ ہو، اس کی تفسیر ہو، اس کے اصول ہو، اس کے ضابطے ہوں، اس کے علوم ہو، وہ پڑھائے جائیں۔ کوئی کہے 100 دفعہ کہے کہ یہ قدامت پسندی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن حکیم کی اس تعلیم کو نہ صرف آج بلکہ آنے والی صدیوں تک بھی یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ساری رہے گا، اور اسی طرح احادیث کا وہ مجموعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کلمات نکلے، اس کا تحفظ، اس کے علوم، اس کے اصول، اس کے ضابطے اور اس سے مستنبت ہونے والے وہ مسائل، وہ فقہ، اس کی تدریس، اس کی تعلیم کا سلسلہ ہم اسی طرح سے جاری و ساری رکھیں۔ اگر ہم بھی اس تانے کے پیچھے لگ کے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں تو بتائیے کہ ہماری زندگی میں وہ اسلام جو حقیقی اسلام ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور ہمارے لیے چھوڑا ہے، وہ کہاں جائے؟ اس لیے دینی مدارس کا سب سے بڑا کردار اس وقت یہی ہے کہ ان تمام علوم کو جو ہمیں ورثے میں ملا، ہمارے اسلاف نے ہماری جھولی میں ڈالا، آج میرے اساتذہ اور اس ادارے میں پڑھنے والے وہ تمام طلبہ اس کے امین ہیں، اور یہ اس کے رکھوالے ہیں، محافظ ہیں، اور نہ صرف یہی بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو منتقل کرنے کے ذمہ دار۔ کیا یہ ذمہ داری کوئی کم ہے؟ اور پھر یہ معاشرہ، یہ سماج جو اس وقت اپنی موت مر رہا ہے، اخلاقی قدریں ختم ہو رہی ہیں،
رشتوں کی پہچان ختم ہو رہی ہے، اگر دوبارہ اس کا احیاء کرنے والے، اس کو دوبارہ زندہ کرنے والے کوئی ادارے موجود ہیں تو وہ یہی دینی مدارس، جن کو تانے بھی دیے جاتے ہیں اور جن پر بہت زیادہ زبانیں چلائی جاتی ہیں، یہی وہ ادارے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن حکیم نے جو کہا ہے یخرج الحی من المیت، یہ مدارس اس مردہ معاشرے میں وہ زندگی پیدا کر رہے ہیں جس زندگی کے ذریعے سے آنے والی نسلیں اسلام کی شناخت رکھیں گی، وہ اخلاقی قدریں اپنے اندر دوبارہ پیدا کر دیں گی۔ اگر یہ نہ رہے، یاد رکھیں تاریخ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس سوسائٹی سے، جس معاشرے سے مدارس ختم ہو جائیں، وہ معاشرہ نہ صرف ختم ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ ملیا میٹ۔ اس زمن میں آپ ذرا ایک لمحے کے لیے پیچھے جائیے، وہ ہمارے مدارس جو کبھی اندلس میں حیات جاویداں کے ضامن تھے اور دنیا کو پڑھانے والے، یورپ کو روشن کرنے والے اور ان کے اندر زندگی کی امنگ پیدا کرنے والے، سب سے پہلے ان مدارس کو تالے لگے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی اندلس 800 سالہ ہماری شاندار جاندار تاریخ ختم ہو گئی۔ وہ بغداد جہاں مدارس موجود تھے، علماء، محدثین، فقہاء، ماہرین بیٹھے تھے، سب اپنی اپنی جگہ پر ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، لیکن سب سے پہلے مدارس کو تالے لگے۔ اور اس کے بعد وہ بغداد کی تہذیب و ثقافت، وہاں کا رہن سہن، وہاں کی ایجادات، وہاں کی تعلیم کہاں گیا؟ نیست و نابود ہو، کوئی چیز ہمیں نہیں ملی، مسلمان بکھر گئے اور ہم آج تک بکھرے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اگر پاکستان کے اندر یہ مدارس اپنا کردار ادا کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی رگوں میں جو اس وقت خون حرکت کرتا ہے، جو روح آپ کے اندر موجود ہے، یہ مرہون منت ہے ان مدارس۔ یہ کیسے چلتے ہیں؟ ان کے مسائل کیا ہیں؟ مشکلات کیا ہیں؟ یہ تو کسی مدرسے والے سے پوچھو۔ ایک گھر چلانا مشکل ہے، جہاں 10 افراد ہونا، جس کنبے میں آج ہر بندہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے، مہنگائی کے ہاتھوں وہ پٹ گیا، گھر میں خوراک پوری نہیں ہوتی، باقی چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ مدارس، ان کے منتظمین، ان کے اساتذہ، ان کے معاونین سینکڑوں طلبہ کو اپنے ہاتھوں کے نیچے رکھ کر بیٹھے ہیں، ان کی کفالت کر رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، ان کے اخلاق کو سنوار رہے ہیں۔ یہیں پر بس نہیں، بلکہ ہماری وہ دینی ضرورت جس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، اس ضرورت کو یہ پورا کر رہے ہیں۔ اور اس قوم سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے، حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے، ماں سوائے اس کے کہ یہ آپ سے دعاؤں کے طالب ہے، آپ سے صرف ہمدردی کے طالب ہے۔ پھر بھی لوگوں کو گلہ ہے اور شکوہ ہے، اور حکومت کو سب سے زیادہ۔ میں حیران ہوں، مجھے تقریباً اس میدان میں 42 سال ہو گئے، 42 سال۔ ان 42 سالوں میں نے جو حکومتیں دیکھی، اس میں جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت بھی آئی،
اس میں پیپلز پارٹی بے نظیر کی حکومت آئی، مسلم لیگ نواز شریف کی حکومت آئی، اس کے بعد پرویز مشرف کا مارشاء اللہ آیا، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر ہم نے دیکھا مسلم لیگ کی حکومت آئی، پھر دیکھا عمران خان صاحب کی حکومت آئی۔ حکومتیں بدلتی گئیں، ان کی ہر معاملے میں ترجیحات بدل گئی، ان کے اقتصادی پروگرام، ترقیاتی پروگرام بدل گئے، ترجیحات بدلی، لیکن ایجنڈے پر اگر ایک چیز کامن نظر آئی جس پر سارے متحد اور متفق تھے، وہ دینی مدارس، کہ ان کا رستہ روکتا۔ میں یہ بات ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی جذباتی ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں کہ تمام حکومتیں سن 80 سے لے کے اب تک دینی مدارس کے بارے میں ان کا ایجنڈا ایک، ان کا رستہ روکتا، کبھی کوئی ہیلا، کبھی کوئی بہانہ، اور آج کل تو رجسٹریشن پر پابندی لگا کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنی موت مر جائیں، بینک اکاؤنٹ بند کر دیے گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بینکوں سے جا کے پتہ نہیں ویسے پیسے نکال کے لے آتے ہیں۔ میں اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے صاحب اقتدار لوگوں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج تک کبھی بھی ہمارا کبھی کسی حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں رہا، نہ مالی، نہ کوئی اور، نہ کوئی سہولت، صرف ایک ہی بات ہم کہتے رہے کہ خدا کے لیے ہمیں آزادی کے ساتھ کام کرنے دیں، لیکن طرح طرح کی پابندیاں اور طرح طرح کے مسائل ہمارے لیے وہ گڑھے۔ حضرات گرامی، میں یہ گزارش آپ تمام حضرات سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان بھر میں بے شمار مدارس، جن میں طلبہ کے بھی ہیں اور طالبات کے بھی ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہے، کیونکہ شواہد موجود ہے کہ سب سے زیادہ تعداد دینی تعلیم حاصل کرنے والی اس وقت طالبات۔ وفاق کا جو امتحان ہوا ہے نا، حالیہ امتحان، اس میں امتحان دینے والی طالبات طلبہ سے زیادہ ہے۔ یہ تو طلبہ کو بھی سوچنا چاہیے، اب لڑکوں کو بھی سوچنا چاہیے، مردوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی مسجدوں میں خطبے بھی وہی آ کے دینے لگے، آپ کو امام بھی وہی رکھنے پڑے۔ خدا کا خوف کرو، اپنے بچوں کو دینی مدارس کی طرف لاؤ، ان کی تعداد بڑھاؤ، ان کے اندر شوق پیدا کرو۔ لوگوں، یہ ایسی صورت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت میڈیکل کی جو تعلیم ہے نا، پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم 70% لڑکیاں، 30% لڑکے۔ اٹھا کے دیکھو اپنا نظام، اس وقت 70% طالبات وہ ڈاکٹر بن رہی ہیں۔ اور مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا ہے جو کہ سرجن ہے، اس نے کہا اگر یہی صورت رہی آئندہ 5-7 سال بعد سارے آپریشن لڑکیاں کریں گے۔ کیا کریں گے آپ؟ یہ حالت ہے تعلیم کی۔ یہ لڑکے جو ہے نا فرار اختیار کرتے۔ میں یہ جملہ مترجہ ہے میرا، لیکن میں یہ کہنا ضرور چاہتا ہوں کہ ہر میدان میں لڑکے بھاگ گئے۔ کیا کرتے ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ بس ایک ہی کام ہے، موبائل مل گئے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، اربع اسی پر لگے ہوئے ہیں۔ وہ خدا کا خوف کرو، اس میدان میں بھی اترو، دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، اس میں بھی آگے آ جاؤ۔ یہ تو میرے سامنے مشاہدہ ہے، وفاق المدارس سلفیہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ طالبات زیادہ ہیں، طلبہ کم۔ اب میں کہاں سے پکڑ کے لاؤں؟ اس لیے غنیمت سمجھے اس وقت جو یہاں حضرات موجود ہیں، اگر وہ اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو یہ تعاون بھی ساتھ کریں۔
اپنے 5-6 بچوں میں سے کوئی 1-2 بچے دین کے لیے وقف کریں تاکہ یہ توازن وہ برقرار رہے اور ہماری دینی ضرورت پوری رہے۔ بہرحال میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت اچھا یہاں ایک بات اور بھی میں عرض کروں، کسی دور میں پاکستان میں جو سرکاری یونیورسٹیاں تھیں ان کا نظام تعلیم اس قدر شاندار تھا کہ باہر سے بچے پڑھنے کے لیے آتے۔ میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں، زرعی یونیورسٹی میں میں دیکھتا تھا کہ دنیا بھر کے ممالک اپنے بچوں کو زرعی تعلیم کے لیے وہاں بھیجتے۔ ہم جاتے تھے، بہت سارے ہمارے دوست تھے، غیر ملکی طلبہ افریقہ سے آتے، عرب ممالک سے آتے اور بھی دیگر ممالک سے آتے، وہ پڑھتے تھے۔ سری لنکا سے آتے، وہاں ایک یونیورسٹی ہے ٹیکسٹائل یونیورسٹی، اس میں بھی ہم جایا کرتے تھے، وہاں بھی بہت سارے ہمارے دوست تھے جو غیر ممالک سے آتے۔ اب جا کے دیکھو کوئی بھی نہیں، اب نہیں ہے کوئی۔ اس کی وجہ یہ بن گئی کہ وہ نظام تعلیم نہ رہا، اس قدر کمزور ہو گیا کہ وہ کسی اور ممالک کی طرف ان کا رخ ہو۔ پاکستان میں واحد دینی تعلیم ہے اب بھی کہ جس کے حصول کے لیے غیر ممالک کے طلبہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آ کے پڑھیں۔ یہ واحد تعلیم ہے، دینی تعلیم، جس کے لیے غیر ممالک کے طلبہ کی شدید خواہش ہے کہ ہمیں پاکستان میں دینی تعلیم پڑھنے کی جو ہے وہ موقع ملے۔ ہمارے جامعہ سلفیہ میں کتنے بچے پڑھا کرتے تھے، نیپال کے، سری لنکا کے، ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے، مالدیپ کے، بے شمار طلبہ، لیکن حکومت کی بندش 2005 کے بعد بند کر دیا گیا اور اس کے بعد سے وہ سارے بیچارے محروم ہیں۔ آج بھی وہ خواہش مند۔ کہنا یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم اللہ کے فضل و کرم سے، جو کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کو چلا رہے ہیں، الحمدللہ وہ اس قدر معیاری ہے کہ دنیا چاہتی ہے کہ یہاں کے دینی تعلیم۔ اس لیے ان دینی اداروں کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا۔ آپ جس ادارے میں موجود ہیں یہ میرا قابل فخر ادارہ ہے۔ الحمدللہ سال ہا سال سے ہم یہاں کے نتائج دیکھتے ہیں، ہر سال ان کے نتائج پہلے سے کہیں بہتر نظر آتے ہیں۔ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے منتظمین وہ خراج تحسین کے لائق، مبارکباد بھی دیتا ہوں اور زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کا نظام تعلیم و تربیت اور اخلاقی جو قدریں ان میں پیدا کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر علمی رسوخ جو بچوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، یہ بہت ہی قابل تحسین۔ آپ حضرات پورے اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کو ان کے سپرد کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ان کا داخلہ محدود ہوتا ہے، لیکن جو بچے یہاں آتے ہیں الحمدللہ وہ اپنے اندر وہ استعداد پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر ہماری دینی قیادت کر سکیں، دین کے قائد بن سکیں، امامت کے فرائض سر انجام دے سکیں، دین کی دعوت کا کام، افتاء کا کام وہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی دے۔ اس کے رئیس ہمارے بھائی مولانا عبد المالک صاحب ہیں، ان کی سرپرستی میں یہ چلتا ہے، اور اس کے مدیر ہمارے عزیز القدر حافظ عبدالعظیم صاحب ہیں۔ بڑی توجہ اور بڑی ہی ان کی بے چینی ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، اور مدیر التعلیم ہمارے عزیز القدر شیخ ندیم صاحب ہیں، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں ایک بے چین روح جیسے ہوتے، ہر وقت وہ اسی تگ و دو میں لگے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی عمروں میں برکت کرے اور مزید توفیق سے نوازے۔ یہ ادارے یقیناً پاکستان کا قابل فخر چہرہ ہے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ یہاں کے متخرج جاتے ہیں، دینی خدمت سر انجام دیتے ہیں، پاکستان میں بھی، پاکستان کے باہر۔ اللہ رب العزت ان تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی ہیں اس پر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں اور ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ دامے درمے سخنے جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے، اپنے بچوں کو ان کے سپرد کریں،
اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کسی ایک بچے کی کفالت لے لیں، ایک بچے کی کفالت، اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں، اس کو پڑھائیں، اس کی نگہداشت کریں، اس کا نتیجہ دیکھیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے چراغ جلے گا اور یہ سلسلہ آئندہ کے لیے چلتا رہے گا، اور یہ امانت جو ہمارے گردن میں ہے ہم آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔